السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام احباب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک ہے، بے شمار مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا تو ایک حکم، ایک حد بندی مقرر فرمائی۔ کچھ کام ایسے کہ جنہیں کرنے کا حکم دے دیا، اور کچھ کام ایسے جن سے باز رہنے کا حکم دیا۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ سب اچھے کام ہیں، وہ سب نیکی کے کام ہیں۔ جن کاموں سے روکا ہے وہ سب برے کام ہیں، سب گناہ کے کام ہیں۔ ایک حد متعین کر دی اور دو کام ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیے، یہ کام آپ کرتے جائیں گے اور یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر یہ نہیں کہ کہہ دیا اب ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، جیسے کوئی چاہے کرے اور عیاشی کرے اور چلا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے ایک ایک قول، ایک ایک فعل کی نگرانی فرمائی اور متنبہ کیا کہ کہیں اس بھول میں نہ رہنا کہ جو تم کرتے جاؤ گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں یا کسی کو علم نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں فرشتے، معزز میں لکھنے والے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ سب لکھ لیتے ہیں، جو تم کہتے ہو اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، نادان ہے، وہ پھر بھی گناہوں میں
چلا جاتا ہے، گناہ کے کام پھر بھی کر لیتا ہے۔ کبھی تو اس وجہ سے کہ ان کے نتائج سے نادان، بے فکر، اس لیے گناہ کرتا ہے، اور کبھی اس لیے گناہ کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر لوں گا اور بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ نے توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے، توبہ کر لوں گا۔ اور کبھی اس لیے گناہ کرتا ہے کہ انسان کی نظر میں وہ گناہ جسے وہ کر رہا ہے اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا، معمولی سمجھتا ہے گناہ کو اور سرزد کرتا ہے گناہ، جبکہ یہی گناہ جسے بندے نے معمولی سمجھا اور اس کا ارتکاب کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گناہ اللہ کے ناراض کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہوئے اور یہ شخص جہنم کا حقدار ہے۔ اس کی نیکیاں، اس کی عبادات، اس کے اچھے کام سب ختم ہوں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کام کرتے رہتے ہیں، ناصبۃ، تھک جاتے ہیں، خود کو تھکا دیتے ہیں اچھے کاموں میں، لیکن انجام یہ ہوتا ہے تصلی نارا حامیہ، آخر کار اتنے کام کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ فرمایا ہم بندے کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو وہ عمل کر رہا ہے، یہ اچھے کام کرنے والا وہ شخص جو گناہوں سے باز نہیں آتا، ساتھ گناہ کر رہا ہے، فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کے سارے اچھے کاموں کو بکھرے ہوئے غبار کی طرح اڑا دیتے ہیں، کچھ بھی اس کے نام اعمال میں پھر رہتا نہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے چند ایسے گناہوں کو سمجھیں اور ان کا ادراک حاصل کریں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس نیکی کو محفوظ رکھنا یہ مشکل ہے۔ بدقسمتی سے اولاً تو ہم سست ہیں کہ ہمارے پاس نیکیوں کا اتنا ذخیرہ ہوتا ہی نہیں، ہم نیکی میں قناعت پسند ہیں، دنیا میں مال و دولت میں قناعت پسند نہیں ہے، نیکی میں قناعت پسند ہے، اتنی نیکی ہو گئی کافی ہے، کام بن جائے گا، اللہ خیر کر دے گا۔ ایک تو نیکیاں ہمارے پاس ہوتی کم ہیں، اور دوسرا ہم ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو تھوڑا سا نیکیوں کا ذخیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی جمع پونجی کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے، ایک ہے حبط اعمال اور دوسرا ہے بطلان اعمال۔ حبط اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے مٹ جانا، گناہوں کا، نیکیوں کا ختم ہو جانا، اعمال کا سرے سے نام و نشان ہی مٹا دینا، تاریخ لکھی اور پھر اسے صاف کر دیا، یہ ہے حبط اعمال۔ اور بطلان اعمال یہ ہے کہ لکھا ہوا تو سب کچھ ہے، ذخیرہ تو ہے، لیکن بے اثر ہو گئے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے بطلان اعمال۔ قرآن مجید فرقان حمید نے گناہوں کی وجہ سے، یا اسلام نے، حدیث نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی وجہ سے بندے کے اعمال کو جو نقصان ہوتا ہے وہ انہی دو طرح سے، یا اس کے نیکیاں بالکل مٹا دی جاتی ہیں یا اس کی نیکیوں کو بے اثر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے قرآن نے ہمیں مثالوں سے بھی سمجھایا، چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے مثال کے ساتھ ہمیں سمجھایا، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ فرمایا ایسے
جو گناہ کرتے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں، ان کی نیکیوں کی، ان کے اچھے کاموں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو اور اس پتھر کے اوپر غبار اور مٹی پڑی ہوئی ہو، اور پھر اس کے اوپر تیز ہوا چلے اور تیز بارش چلے کہ اس پتھر سے ساری مٹی اڑا کر لے جائے اور پتھر بالکل صاف ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے اعمال کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اولاً تو وہ پتھر کے اوپر مٹی کی مثال دی ہے کہ وہ مٹی جو پتھر کے اوپر ہے اس سے اگتا کچھ نہیں ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا، اس میں پہلے ہی جان نہیں ہے، اس کا اثر نہیں ہے۔ اور پھر اس پر اضافہ یہ کہ بارش تیز چلی اور اسے بھی اڑا کر کے بہا کر کے لے گئی، اب اس پتھر پہ کچھ بھی نہیں بچا۔ فرمایا لوگوں کے اعمال کا یہی حال ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ایک اور مثال دی، فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے انگوروں کے، کھجوروں کے باغات ہوں اور اس کے اندر نہریں بھی چلتی ہوں، اور حال یہ ہو کہ لہو فیہا من کل الثمرات، اور بھی طرح طرح کی اس کے باغ میں چیزیں ہوں، ہر طرح کے پھل وہاں اگتے ہوں، یہ سب کچھ ہو، اور وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ بندے کا حال یہ ہے کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے ہیں وہ کمزور ہیں۔ این اس حال میں اس نقشے کو ذرا سامنے لائیے، سب کچھ ہے، بندہ بوڑھا ہے، بچے کمزور ہیں، اولاد ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، این اس حال میں فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک طوفان چلا اور اس کے اندر آگ جس نے اس پورے باغ کو جلا کر کے راکھ کر کے ختم کر دیا۔ اب یہ شخص خود بوڑھا ہے کہ دوبارہ کچھ کر نہیں سکتا، بچے کمزور ہیں کہ وہ بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ جو شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کے نیکیوں کا حال یہی ہو جاتا ہے، پوری زندگی گزار دی نیکیاں کرنے میں، اور اب عمر کا تقاضا یہ ہوا کہ نیکی کرنے کی طاقت ہی باقی نہیں رہی، یا موت اس کے سر پر منڈلانے لگی اور دنیا سے جانے کا وقت ہوا، اور ادھر سے اس کے نیکیوں کے پورے باغ پر ایک آگ پڑی اور جلا کر کے راکھ کر دیا۔ اب نیکیاں کما بھی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا، دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ فرمایا جب کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے، یہ مثال ہے ایک ایسے شخص کی جو گناہوں کو ترک نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیوں کو پھر تین طرح سے نقصان ہوتا ہے۔ اول تو یہ ہوتا ہے بعض گناہ ایسے کہ جن کی وجہ سے مخصوص اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یہ گناہ کیا تو یہ عمل ختم ہو گیا، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مخصوص مدت کے لیے اعمال کی قبولیت روک دی جاتی ہے، کہ یہ گناہ کریں گے تو اتنا وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی ساری نیکیوں کو مٹا کر کے ختم کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ترتیب سے چند گناہوں کا تذکرہ آج کرتے ہیں کہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات، اللہ کی آیات کا انکار، یعنی کفر اختیار کرنا۔ کافر جتنا مرضی اچھے کام کر لے، جتنا مرضی خوبصورت کام کر لے، لیکن اس کے کاموں کا، اس کے اعمال کا، اچھائیوں کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کاف میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے، انہیں کہیے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں اس بندے کے بارے میں نہ بتائیں کہ جو اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ شخص جو دنیا میں ہمیشہ اچھے کام کرتا رہا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میرے یہ نیک کام کر رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، اچھا بدلہ پاؤں گا، اچھا رزلٹ اس کا پاؤں گا، اور اسی خیال میں رہا، اور حال اس کا یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا، کفر اختیار کرنے والا تھا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اس کا حال یہ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اس کی ملاقات کا انکار کرتا ہے، اور اسی گمان میں ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں۔ فرمایا فحبطت اعمالہم، ہم اس کے اعمال کو بالکل ضائع ختم کر دیتے ہیں۔
فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں جب سامنے لائی جائیں گی تو ان کو وزن کے ترازو میں رکھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، کہ جو آدمی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کا، آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، فرمایا حبطت اعمالهم، ہم اس کے اعمال کو حبط کر دیں گے، مٹا دیں گے، سرے سے ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا گناہ ہے دین اسلام، یہ تو ہے ابتداءً ہی کفر ہے، دوسرا گناہ ہے کہ اسلام میں آ کر کے پھر کفر اختیار کر لینا۔ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن اسلام میں آنے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے جانا، جس کو کہتے ہیں ارتداد، مرتد ہو جانا۔ ارتداد کی وجہ سے بھی انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات کہتا چلوں کہ ارتداد کہاں اور کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی تو انسان زبان سے کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کبھی انسان عمل ایسا کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان سے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بتوں کے سامنے سر جھکا لیا، درختوں کے سامنے سر جھکا لیا، پتھر کے سامنے سر جھکا لیا، اللہ کے فرض کردہ احکام کا انکار کر دیا کہ مانتا ہی نہیں ہوں، یہ اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کبھی عقیدے کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ رہا ہے۔ شراب اللہ نے حرام کیا اور یہ سمجھتا ہے نہیں حلال ہے، زنا اللہ نے حرام کیا، یہ سمجھتا ہے نہیں حلال ہے۔ کبھی ایسے عقیدے اور ایسے یقین کی وجہ سے یہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کبھی اپنے شکوک و شبہات کی وجہ سے نکل جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شک کرنے لگ گیا، آپ کی نبوت پر شک کرے گا تو اس شک کی وجہ سے ایمان سے نکل جائے گا۔ جو شخص ایمان میں آ کر پھر اسلام سے نکل جائے، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو، تو ایسے شخص کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، فرمایا جو شخص اپنے دین سے ہٹ جائے، اپنے دین سے نکل جائے اور پھر حالت کفر میں اس دنیا سے چلا جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اب دنیا اور آخرت میں ارتداد سے پہلے اس کی ہوئی جتنی بھی نیکیاں تھیں ان سب کو ضائع کر دیں گے اور اسے جہنم کی دہکتی آگ میں داخل کریں گے۔ اور اسی طرح سے تیسرا گناہ ہے شرک۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا سورہ الانعام میں، اور اس کے بعد آخر پر جا کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ، اگر یہ انبیاء جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا یہ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال کو میں ضائع کر دوں گا۔ اللہ نے امام الانبیاء کو مخاطب کر کے ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ پیغام دیا اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہ پیغام دیا، اور آپ کو بھی ہم یہ کہتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کی زندگی کی ساری نیکیوں کو مٹا کر کے ختم کر دیں گے۔ اب انبیاء سے شرک ممکن نہیں ہے، یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر امت کا کوئی فرد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کی نیکیوں کو ہم اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور چوتھا گناہ ہے قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں حدود کو بیان کیا ہے، شراب کی حد بیان کی جا رہی ہے، کہیں اسلام بیان کر رہا ہے تو کہیں زنا کی حد اسلام بیان کر رہا ہے، کہیں قصاص قتل کی حد کو اسلام بیان کرتا ہے تو کہیں چوری کی سزا کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان ساری سزاؤں کو لے کر یہ سمجھتا ہو کہ یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے، انہیں ناپسند کر رہا ہے، ایسا شخص اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ محمد نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس وجہ سے کہ اس نے جو اللہ نے نازل کیا انہیں ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ہم اس کے اعمال کو حبط کر دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور پانچواں گناہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کے پیچھے چلنا، وہ امور جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، ان کاموں میں ملوث ہونا اور ان کے کرنے کی کوشش کرتے رہنا، کبھی غیبت تو کبھی چغلی، کبھی بددیانتی، کبھی جھوٹ، کبھی ریا، کبھی حسد، جتنے بھی گناہ اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن و حدیث میں، ان کے کرنے کے پیچھے جانا،
یہ بھی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سورہ محمد ہی میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، کہ یہ اللہ کے ناپسند کردہ چیزوں کے پیچھے چلے اور اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، اللہ کی پسند کو ناپسند کیا اور اس کی ناپسند کو پسند کر لیا۔ یہ الٹ ایسا کیا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اور چھٹے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، قولاً مخالفت یا فعلاً مخالفت۔ آج امت مسلمہ فعلاً مخالفت کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت بھی ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ محمد ہی میں فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وسيحبط اعمالهم، ہاں یہ ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے ایسے لوگوں کے اعمال۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، لا تجعلوا دعاء الرسول، فرمایا رسول کو ان کے نام سے مت پکارا کرو ایسے جیسے تم ایک دوسرے کو اپنے نام لے کر کے بلا رہے ہوتے، پکار رہے ہوتے، ایسا نہ کیا کرو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، آپ کے سامنے اس طرح باتیں نہ کرو آپ سے جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اللہ مٹا دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور 8ویں نمبر پر محرمات کا ارتکاب کرنا چھپ کر کے، گناہ کرنا چھپ کر کے۔ حضرت شعبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کچھ ایسے لوگ قیامت کے روز آئیں گے پہاڑوں کے مثل ان کی نیکیاں ہوں گی اور چمکتی ہوئی ان کی نیکیاں روشن ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان کے پہاڑوں کے برابر کی نیکیوں کو غبار کی طرح اڑا دے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے وہ کون سے کام ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ فرمایا تمہارے ہی بھائی ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کی راتیں مصلی پر گزریں گی، لیکن جب وہ تنہائی میں بیٹھیں گے ان کو تنہائی میں اللہ کی منع کردہ کسی چیز کے ارتکاب کا موقع ملے گا تو وہ گناہ کر لیں گے۔ فرمایا ان کی نیکیوں کا قیامت کے روز حال یہ ہوگا کہ اللہ انہیں غبار کی طرح اڑا دے گا۔ اس دور میں موبائل کے فتنے میں ہر ایک شخص اپنی زندگی میں ذرا غور کرے، کیا ہم اس میں ملوث تو نہیں ہیں تو؟ اور 9ویں نمبر پر اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا۔ مشہور حدیث ہے قیامت کے روز ایک شخص آئے گا، اللہ کے حبیب نے پوچھا مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو نیکیاں لائے اور پھر حقدار آ جائیں اور اس کی نیکیاں ان حقداروں میں بٹ جائیں اور اس کے پلے میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ حق تلفی کرنے کی وجہ سے بھی بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے حسد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچائیے، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑیوں کو جیسے جلا دیتی ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی دولت دیکھی، چاہے وہ دین کی ہے یا دنیا کی، تو یہ دل میں تمنا کرنے لگ گیا اور کوشش بھی کرنے لگ گیا کہ اس سے یہ چھن جائے، اسے کیوں ملی ہوئی ہے، یہ حسد ہے۔ ایسا کرنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے ریاکاری۔ جب انسان کوئی عمل کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پوچھا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے ایک شخص میدان جہاد میں آیا ہے اور 2 مقصد ہیں اس کے، ایک تو اس لیے وہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مجھے شہرت حاصل ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ میں بڑا بہادر ہوں۔ یا رسول اللہ اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ اور تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی فرمایا لا شیء، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے اور خالص ہو۔ آپ توجہ کیجئے کہ ایسا عمل کہ جس میں رضا بھی مقصود ہے اور ساتھ شہرت بھی ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ تو جس میں صرف دنیا ہی مقصود اور آخرت کی طلب ہی نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اللہ قبول کرے گا؟ اور 12ویں نمبر پر نجومیوں کے پاس جانا۔ ہمارے اخباروں میں ایک پیج پہ لکھا جاتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا،
اور پھر بتلایا جاتا ہے کہ اس نام والے اور اس نام والے اور اس نام والوں کا اس طرح ہفتہ رہے گا. ہم جا رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس, ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر کے پوچھتے ہیں بتائیے ہمارا آگے کا مستقبل کیسا ہونے والا ہے. یاد رکھیے آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا جو شخص من اتا عرافا فسألہ, کہ جو آدمی کسی نجومی کاہن کے پاس, غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا اور اس سے آ کر کے کچھ بھی پوچھ لیا, تو لم تقبل صلاۃ 40 لیلۃ, 40 دن تک اس کی اللہ کوئی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا. اور 13ویں نمبر پر ہم عام طور پر بعض اوقات ایسے کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم اللہ اسے نہیں بخشے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کی وجہ سے بھی بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ مہربان ہے, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اب اس کے اور اس کے بندے کا معاملہ ہے, کوئی اور کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا. حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے, فرمایا کہ کوئی آدمی جب اس طرح سے کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو کون ہے میرے بندے کے بارے میں کہنے والا کہ میں نہیں بخشوں گا اس کو. پھر اللہ رب العزت آگے سے یہ فرماتا ہے قد غفرت لفلان, میں نے اس شخص کے جس کے بارے میں تو بات کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دی اور تیرے اعمال مٹا دی. یہ اتنا معمولی جسے ہم سمجھتے ہیں اس کا کتنا بڑا وبال ہے. اسی طرح سے 14ویں نمبر پر کسی مومن کا قتل کرنا. قرآن مجید میں جتنی سزا کسی مومن کے قتل پہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کسی اور گناہ کے لیے نہیں بیان فرمائی. مومن کو قتل کرنا, آج کتنے قتل ہو رہے ہیں, بات پہ قتل ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات پہ قتل ہوتے ہیں. اس دور میں تو اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہے, سب سے کم قیمت اور عرصہ اور کوئی چیز اگر ہے تو وہ ایک انسان کا خون ہے. ناحق قتل کر دیا جاتا ہے, قاتل کو بھی معلوم نہیں ہوتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں, کسی نے کہہ دیا اس نے قتل کر دیا, پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن مجید میں ایسے شخص کی 5 سزائیں بیان فرمائیں. فجزاؤہ جہنم, یہ پہلی سزا, اور فرمایا خالدن فیہا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, یہ دوسری سزا. غضب اللہ کا اس پہ غضب اور غصہ ہوگا, یہ تیسری سزا. لعنہ, اللہ کی اس پر لعنت برسے گی, یہ چوتھی سزا. وأعد لهم عذابا عظیما, ان سے بڑھ کر پھر اللہ نے ان کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا, یہ 5ویں سزا. 5 سزائیں اس شخص کو ملیں گی جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے. 15ویں نمبر پر گناہ ہے احسان جتلانا. یہ بھی ایسا گناہ ہے جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى, فرمایا اپنے صدقات کو, اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو, انہیں باطل نہ کرو. باطل کا مطلب وہ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی, اثر نہیں رہے گا, ان کا وزن نہیں ہو سکے گا, بے وزن ہو جائیں. کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی, کوئی اس کی ضرورت پوری کر دی, اور پھر جگہ کہنا شروع کر دیا میں نے اس کے ساتھ فلاں کام کیا, میں نے فلاں کی فلاں ضرورت پوری کی تھی, میں نے فلاں کو گھر میں راشن پہنچا دیا تھا اور فلاں کو پیسے دے دیے تھے, اور فلاں اس مشکل میں تھا, میں نے یہ مشکل اس کی دور کر دی. جب یہ کام کیا تھا تو یا اس کو پتا تھا یا اس شخص کو جس کے کام آیا, یا ایک اللہ کو معلوم تھا, اور چند دنوں کے بعد اس نے پورے محلے اور علاقے میں بتا دیا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا اور یہ نیکی کی ہے. یاد رکھیے جب انسان ایسا کرتا ہے, جب بندہ لوگوں کو نہ بتائے تو اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے, اور جب بندہ خود نیکی کر کے لوگوں کو کہنا شروع کر دے گا تو اس کی یہ نیکی اللہ اپنے پاس محفوظ نہیں رکھے گا, باطل کر دے گا, مٹا دے گا, ختم کر دے گا. اور 16ویں نمبر پر جھوٹ بولنا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ سے باز نہیں آتا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے روزہ پورا کرتا رہے. معلوم ہوا کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہے, عبادت قبول نہیں ہے جب جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کی وجہ سے بھی بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور 17ویں نمبر پر والدین کا نافرمان. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ نہ اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل قبول کرتا ہے, کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. اور 18ویں نمبر پر دنیا طلبی. جب کوئی آدمی کام کر رہا ہے, اچھے کام کر رہا ہے, لیکن مقصود دنیا حاصل کر رہا ہے. ایک عالم علم حاصل کر رہا ہے دنیا مل جائے, ایک قاری قرات کرتا ہے کہ دنیا مل جائے, اور کوئی بھی کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے, وہ کام کر رہا ہے اس لیے کہ دنیا مل جائے, دنیا حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں نام حاصل کرنے کے لیے. تو یہ سوچ, یہ فعل بھی ایسا ہے کہ ایسے بندے کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا
من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ایسے آدمیوں کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. فرمایا جو دنیا کے لیے نیکیاں کر رہا ہے آخرت میں اس کے حصے میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں آتا, صرف آگ آئے کہ بس. اب یہ حاجی ہے, نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, قاری ہے, عالم ہے, خطیب ہے, غازی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ سب دنیا کے لیے کیا تھا. تو قیامت کے دن آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت اسے کہا جائے گا جن کے لیے کیا تھا انہیں سے جا کے لے لو, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. جس مقصد سے کیا تھا وہ مل چکا. اب یہاں کیا ہے؟ الا النار, صرف آگے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور 19ویں نمبر پر ہے فرمایا نماز عصر کا ترک کرنا. عصر کی نماز کام کاج کا وقت ہوتا ہے, دفتروں کا کام ہوتا ہے, ٹھنڈا وقت ہے تو کھیل کود کا ٹائم ہوتا ہے, مختلف امور میں انسان اس وقت میں مصروف ہوتا ہے اور اس نماز سے کوتاہی کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس نماز کی خاص حفاظت کا حکم دیا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو, عصر کی نماز کی حفاظت کرو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اللہ اس کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے, نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور 20ویں نمبر پر ہے وہ نیکیاں انسان کر تو رہا ہے لیکن اس کے آداب پورے نہیں کر رہا, تو ایسی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرمایا ایک آدمی کہ جو کئی سال 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہو, 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہو, فرمایا اس کی کوئی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ اس کے آداب کی رعایت نہیں کر رہا ہوتا. انسان نیکی کرے تو لازم ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو اور طریقہ شریعت کا پورا کیا جائے, آپ کی سنت کو پورا کیا جائے, تب جا کے وہ نیکی بنے گی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نیکی کر رہا ہے یہ شخص, سمجھتا ہے کہ میں تو اتنے سال سے نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, کبھی روزہ نہیں چھوڑا, کبھی نماز نہیں چھوڑی, اور یہ خیال ہے کہ بہت نیکیاں ہیں, لیکن یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں تو ایک بھی موجود نہیں ہے, سب ختم ہو چکی ہے. گرامی قدر سامعین, یہ وہ کام ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے, خسارہ کر لیتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تھیلا ہے جس میں گندم رکھی ہے اور پھر اس کو دوسری طرف سے سوراخ کر دیے ہیں, اب اس میں گندم ڈالتے رہیے, بچے گی نہیں, وہ ضائع ہوتی رہے گی. اگر ہم ان گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم جتنا مرضی نیک اعمال کرتے رہیں سب ختم ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے لیے لازم یہ ہے اول تو نیکیوں پر قناعت کرنا چھوڑ دیں, نیکیوں میں خود کو حریص بنا لیں, زیادہ سے زیادہ نیکی کریں, زیادہ فاستبقوا الخیرات, نیکی میں مقابلہ کریں, تقابل کریں نیکی کرنے میں. اور دوسرا کام اپنی نیکیوں کو گناہ کر کے مٹا نہ دیں بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتے رہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت ادا فرمائے.